بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز میں عرض کریں خدا سے عشق کریں، عشق خدا سے محبت کریں. محبت ہی ہوتی ہے. اگر خالص محبت ہو نا تو ممکن نہیں ہے کہ محبوب اپنے سچے محب پر لطف نہ، یہ ممکن ہے. یہ چیز فرہنگ وجود میں پائی نہیں جاتی، یہ چیز قاموس ہستی سے باہر ہے. اگر کوئی محبوب ہے اور اس کا کوئی سچا محب ہے، سچا محب ہونا شرط ہے، سچا محب ہونا شرط. اگر سچی محبت خدا سے ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا اجر نہ ملے، لطف نہ ہو. وقت کم ہے اور میں خود گفتگو کو بہت پھیلانا نہیں چاہتا، ورنہ یہ گفتگو ہے بہت شیریں اور پر لطف. محبت کی گفتگو ہوتی ہی ہے پر لطف. کتنی ہی آزمائشیں ہوں محبت کی راہ میں، لیکن اگر وہ محبت کی راہ کی آزمائش ہے تو عاشق کو ہمیشہ اچھی لگتی ہے. ہمیشہ کتنی ہی بڑی آزمائش ہو شیریں معلوم ہوتی ہے. تو بہرحال ایک چیز تو یہ کہ اللہ سے محبت کیجیے اور اپنے بچوں کی تربیت اللہ اور رسول اللہ اور محمد اور آل محمد کی محبت پر کیجیے، دنیا کی محبت پر نہیں، مال دنیا کی محبت پر نہیں. اگر آپ نے دنیا اور مال دنیا کی محبت راسخ کر دی بچے میں تو یہ بچہ، بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، تکلیف کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، رنج کے ساتھ، ناخوشی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے دنیا کی محبت بو دی بچے میں تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ سرو بہشت نہیں بن سکتا. ایک ہی تو زمین ہے، اس میں چاہے گندم بو لیجیے چاہے جاؤ. اگر آپ نے دنیا بو دی تو وہ آخرت کہاں سے اگائے گا؟ جو بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے. بوئی ہے دنیا، کاٹیں گے آخرت؟ یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی رہیں دنیا میں بوئیں آخرت. یہ جملے یاد رکھیے گا، اس فقیر کے جملے نہیں، حضور کے جملے. تو ایک تو یہ کہ دل میں بچوں کے شروع سے اٹھتے بیٹھتے. اب آج کل ہوتا کیا ہے، میں کیا کروں، مجھ سے ابھی ایک دانشور ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے 1-2 روز پہلے، اچھے ذمہ دار دانشور ہیں. انہوں نے خود ہی کہا کیونکہ اب وہ بڑھاپے کی منزل میں آ گئے ہیں، غالباً ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یا ریٹائرمنٹ کی منزل سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں، مجھ سے 5-6 برس بڑے ہیں. خود ہی بتا کے گئے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کی سچائی بتائی کہ اب میں اس عمر میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں نظام تعلیم و تربیت ہے، جو کچھ ہے وہ کیا ہے. بچوں کو شروع سے یعنی KG اور نرسری کے دور سے کس چیز پہ ماں باپ کا زور ہوتا ہے؟ اچھے سے اچھا گریڈ لے کے آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ اچھے سے اچھے کالج میں داخلہ ملے گا آگے بڑھ کے. اچھے سے اچھے کالج میں داخلے کے بعد اچھی سے اچھی ڈگری ملے گی. اچھی سے اچھی ڈگری ملنے کے بعد کیا ہوگا؟ اچھی سے اچھی جگہ پلیسمنٹ ہو جائے گی. اچھی سے اچھی جگہ پلیسمنٹ کے معنی کیا ہے؟ بڑا سا پھر گھر خریدیں گے، بڑی کار خریدیں گے، بڑے دنیاوی شان اعزاز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو آغوش مادر سے فکر شروع ہوئی اس منزل تک، اس میں کہیں دور دور تک آخرت تو آئی نہیں. کہیں آئی آخرت؟ اچھا جب آخرت آئی ہی نہیں، کہیں آپ نے آخرت کے بارے میں نہ سوچا، نہ ایک بار بھی بچے کو آخرت یاد دلائی، نہ کہیں خدا کا تصور آیا، نہ کہیں رسول کا، نہ امام کا، نہ حسن عمل کا، نہ حسن اخلاق کا، تو پھر آخرت کیسے کاٹیں گے؟ آخرت تک کیسے پہنچیں گے؟ اور برزخ میں کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ صرف مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے عرض کیا میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن ایک بات امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا، ایک آپ کی روایت کافی میں ہے، کافی میں یہ روایت موجود ہے، اگرچہ اس کی سند میں اشکال ہے، کمزور ہے، لیکن بہرحال کافی میں موجود ہے. اور اس میں امام نے فرمایا، امام چھٹے امام نے، روز قیامت تو ہم تمہاری شفاعت کر لیں گے، برزخ کی فکر تم خود کرنا. تو میں سمجھتا ہوں جس جوان نے بھی مجھ سے برزخ پہ گفتگو کی، فرمائش کی، اس نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ مجھے موقع ملے کہ میں توجہ دلا سکوں. تو قیامت میں ہم شفاعت کر لیں گے، اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو قیامت میں ہم شفاعت کر، لیکن برزخ کی خود فکر کر لیں. میں تمہارے بارے میں برزخ کے مراحل سے ڈرتا ہوں، اگرچہ کل کی مجلس میں وہ بھی عرض کر چکا ہوں. اگر واقعاً عشق خدا ہو، اگر واقعاً محمد اور آل محمد سے محبت ہو تو اس میں شک نہیں کہ موت کے وقت بھی علی مدد کریں گے، اور انشاءاللہ برزخ میں بھی مدد کریں گے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی مدد کریں گے، صراط پر بھی مدد کریں گے، حوض پر بھی مدد کریں گے. وہ مولا ہیں، مولا. اس وقت تک ان کے دل کو بھی قرار نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچا نہ دیں. جزاکم اللہ. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. مولا ہے مولا، اللہ نے ولایت دی ہے ولایت، اور ولایت ذات علی میں منحصر کی ہے، تو مدد تو کریں گے وہ. لیکن ایک بات بتاؤں، پوچھوں آپ سے، ایک مدد کرنے کے معنی ہے کہ ایک مدد کرنے والا آیا، اس نے کہا کہ آؤ بھائی ادھر آ جاؤ، اور آپ اپنے پاؤں سے چلتے ہوئے ادھر آ گئے. اور ایک یہ کہ آپ نے اپنے پاؤں بھی توڑ رکھے ہیں، اب اس مدد کرنے والے کو گھسیٹنا پڑ رہا ہے، ادھر آ ادھر ادھر. فرق ہے دونوں میں، ہے نا؟ اب آپ چاہیں اپنے پاؤں توڑ کے بیٹھیں، چاہے اپنے قدم سلامت رکھیں، بس اتنی ہی گزارش ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب ایک بات دوبارہ دہرانے سے مجھے بار بار کہہ چکا ہوں کہ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن اسی ضمن میں کہ پاؤں توڑ کے بیٹھیں یا پاؤں سلامت رکھیں. وہ حدیث پھر یاد دلا دوں جو ابھی اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ لاہور میں یا اسلام آباد میں یہ میں نے یاد دلائی تھی مومنین کو، کہ حضور اپنا مکان تعمیر کر رہے تھے کھڑے ہو کے مدینے میں. اب اس زمانے میں یہ مٹی گارے کی دیواریں. ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے اسے دیکھا، ٹھیک ہے بھائی تمہارا دل چاہ رہا ہے مدد کر دو. اس نے کچھ مدد کی ہوگی جو کچھ کی ہوگی. جب کام ختم ہو گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، کہا کیا چاہتے ہو؟ قیامت میں شفاعت کر دیجیے گا. کیا ذوق تھا اس کا. شفاعت سے کم اجرت نہ مانگیے گا ورنہ خسارے کا سودا ہوگا. ہاں یہ سب راز کی باتیں ہیں. شفاعت سے کم اجرت نہ مانگیے گا. کہیے گا خدمت تو ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم نے جو کچھ کیا آپ کے لائق نہیں ہے، مگر جتنی سکت تھی کیا ہے. آپ اپنی عطا کے پیمانے سے دیجیے، آپ ہمارے دامن کی تنگی کو نہ دیکھیے، اپنے دست کرم کی وسعت کو دیکھیے. شفاعت سے کم کوئی چیز نہ مانگیے گا. مانگتے کیا ہیں آپ لوگ؟ یہی گاڑی کو، اور کیا مانگتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا. ارے دنیا جتنی بھی حاصل کر لیں کئی برس دیں گے؟ اٹھتے بیٹھتے یہ بات کہتے ہیں، خود ہر آدمی کہتا ہے، مگر ذرا سنجیدگی سے سوچ تو لیں، کئی برس دیں گے؟
آپ کے برس دیے نہیں بتائیے جلدی سے؟ 200 برس 200 برس دیے نہیں؟ اچھا یہ مولانا بہت نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار ماشاءاللہ، یہ تو شاید 500 برس جئیں گے نا. کوئی 100 برس بھی جینے کی امید نہیں رکھتا اور ساری دنیا کو قبضے میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی نہیں ہے نا. جانتے آپ میں سے ہر آدمی یہ جانتا ہے، مگر میں بس ممبر سے یاد دلا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ آپ سے محبت ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، 18 عید غدیر کا جشن مناتے ہیں نہیں؟ وائی ہو اس پہ جو نہ مناتا ہو. 18 عید غدیر کا جشن ولایت، جشن غدیر. اس روز ولایت کے اعمال میں اور آداب میں ایک خاص چیز معصوم نے سکھائی ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے، ہاں یہ اس معاشرے میں کہہ رہا ہوں جہاں کوئی کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتا، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو وہ عقد اخوت پڑھے. آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا عقد اخوت بھی کوئی چیز ہے. عقد نکاح یا عقد بیع کے علاوہ کچھ سنا ہے؟ ایک عقد ہے عقد اخوت، یعنی آپس میں بھائی بننے کا عقد، کانٹریکٹ. آج سے ہم تمہارے بھائی، تم ہمارے بھائی. کس رشتے میں؟ رشتہ ولایت علی میں. عہد اخوت تمام مومنین سے قائم رکھیے گا. یعنی کیا؟ آج کے بعد سے کسی ایسے شخص سے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ بھی مولا علی کا شیعہ ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے. بات تو ناراضگی ہو سکتی ہے تھوڑی دیر کی، گھنٹے 2 گھنٹے، زیادہ زیادہ 3 دن. 3 دن سے زیادہ کوئی بری چیز نہیں رکھنی چاہیے اپنے پاس. 3 دن سے زیادہ بے غصہ، نفرت بری چیز ہے نا، بری چیز 3 دن سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. رسول نے کہا، یہ حدیث کا مضمون ہے. اخوت کا صیغہ کس طرح پڑھیں؟ وہ عبارت بتائیے. وَأَخَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ وَعَاهَدتُّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ. میں تم سے بھائی ہونے کا عہد کر رہا ہوں، دل کی صفائی کر رہا ہوں، تم سے مصافحہ کر رہا ہوں، اور اللہ اور ملائکہ کو گواہ بنا کے تمہیں اپنا بھائی بنا رہا ہوں، اور تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ جنت میں اگر مجھے جانے کی اجازت ملی تو میں اس وقت تک جنت میں بھی قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ تمہیں ساتھ نہ لے لوں. کیا تہذیب سکھائی ہے، کیا تہذیب محبت اور مودت سکھائی. اسے کہتے ہیں تہذیب محبت، اسے کہتے ہیں تہذیب مودت، اسے کہتے ہیں تہذیب وفا، اسے کہتے ہیں تہذیب ولا. سمجھے اس میں کتنی گہرائی ہے، کتنا وسیع آپ کا دل ہونا چاہیے. یہاں اپنی اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں. آج اس نے مرسیڈیز بینز خریدی ہے پڑوسی نے، یہاں حسد کیا، تھوڑا سا سلام دعا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ادھر دیکھیں گے بھی نہیں، اس کے گھر کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس کی صورت دیکھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. جب تک کہ اس کے ماڈل سے بہتر ہم لیٹسٹ ماڈل مرسیڈیز کا خود نہ خرید لیں اور اس کے دروازے پہ جا کے کھڑی کریں، دیکھو میرے پاس بھی مرسیڈیز ہے. یقین کیجئے کتنے لوگ اسی نفسیات میں مبتلا ہیں یا نہیں ہے. آج شاید میں وہ کام کرنے بیٹھ گیا ہوں جو جبرائیل کے لیے منسوب ہے غلط طور پر. تو یہ جو محبت کی تہذیب ہے اسے پروان چاہیں. برزخ کا تذکرہ تھا نا، یہ تذکرہ بے سبب نہیں ہے. مولا نے کہا کہ آخرت میں تو ہم تمہیں بچا لیں گے، لیکن برزخ کی خود فکر کرنا، اس میں تھوڑے سے اعمال ضروری ہیں. وہ جو مثال میں نے دی، رسول کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے مدد کی، اجرت کیا مانگی؟ شفاعت. حضور نے کیا کہا اس کے بعد؟ حضور متأمل ہوئے، متفکر ہوئے، حضور کا چہرہ بدل گیا اور اس کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، مگر اپنے کثرت سجود سے میری مدد کرنا کہ میں تمہاری شفاعت کر سکتا ہوں. حضور نے منع نہیں کیا، مگر فرمایا کیا؟ اپنے کثرت سجود سے نمازیں زیادہ پڑھو، اللہ کے سامنے سجدہ زیادہ کرو. میں رسول اللہ ہوں، اللہ کے جتنے وفادار رہو گے مجھے تمہاری شفاعت کرنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی. نماز نماز نماز، سجدہ سجدہ سجدہ. اور ایک سجدہ تو یہ ہے کہ بھائی آپ کھڑے ہوئے، واقعی آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت اور آپ نے سجدہ کیا زمین پر. ایک سجدہ وہ ہے کہ آپ فزیکلی پیشانی زمین پہ رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کا نفس، آپ کی روح، آپ کی ذات، آپ کی خودی، آپ کی انا ہر وقت سجدہ خالق میں ہونی چاہیے. سجدہ کثرت سجود، کثرت سجود. آپ کسی سے مذاق کر رہے ہو، مزاح کر رہے ہو، تب بھی خدا یاد رہے. اچھا چلیے یہ بھی کہتے ہیں بات ہلکی سی ہے مگر بہت بھاری ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. سنیں جوان بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں. ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، روایت اس طرح ہے، راوی نے ان لفظوں میں معصوم کی بات پہنچائی ہم تک کہ مومن کا مزاح بھی عبادت. مزاح المؤمن عبادت. مومن جب ایک دوسرے سے مذاق کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے. ایک مضمون معصوم کی زبان کا ان لفظوں میں بیان ہوا ہے کہ افضل الاعمال بعد الصلاۃ، نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل یہ ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن، کہ کسی مومن کے دل میں مسرت ڈال دو. غور سے سنی بات، غور سے سنی بات. نماز کے بعد، نماز کس کی ہے؟ خالق کی. نماز ستون دین، نماز سب سے بڑی عظیم عبادت، نماز معراج ایک متقی کی. فرماتے ہیں نماز کے بعد سب سے برتر عبادت یہ ہے کہ کسی مومن کے دل میں خوشی ڈال دو. مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا چہرہ عبوس نہیں ہوتا، چہرے پہ خشونت، غیظ و غضب، نفرت کے آثار نہیں ہونے چاہیے. مومن تو بسام ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے. یعنی مومن وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھ کے انسان بشارت حاصل کرے. دیکھیے یہ قدریں ہونی چاہیے ایک اہل ولایت کی تہذیب میں. واضح ہے کیسے ہم زندگی بسر کریں. یہ بازاری لوگ یہ آپ کو سکھاتے ہیں سیلس مین شپ، اور اس میں کہتے ہیں کہ تمہیں ہر وقت مسکراتے رہنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرانا ہے تاکہ کسٹمر کہیں اور جانے نہ پائے.
یہ سکھائیں گے آپ کو حشاش بشاش رہنا؟ یہ ایمانی تہذیب کا جز ہے کہ مومن حشاش بشاش ہوتا ہے، دوسرا مومن اس کے چہرے کو دیکھ کے بشارت حاصل کرے. بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے اور میں آزادانہ فکر کر رہا ہوں اور عرض کرتا چلا جا رہا ہوں. خلاصہ کلام پھر عرض کروں کہ یہ جو برزخ کی زندگی ہے، جس میں کل سب سے اہم بات بتائی تھی میں نے، برزخ کی بحث چھوٹی نہیں ہے مگر آج آخری مجلس ہے یہاں پر، بہت طویل ہے. کہ برزخ میں نیند نہیں ہے، خواب نہیں ہے، بیداری ہی بیداری ہے. اس بیداری میں اگر حسن عمل کا سرمایہ نہیں ہے تو زندگی بسر ہونا مشکل ہوگا. اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس کا خود حسن عمل کام آئے گا، اور یہ جو آپ اعزاء اقربا اس کی طرف سے حسن عمل کرتے ہیں، مجلس کی پروردگار فلاں کی روح کو ایصال ثواب فرما، قرآن کی تلاوت کی پروردگار اس کو ایصال ثواب فرما، حج کو گئے پروردگار میرے والدین کی روح کو اس کا ثواب پہنچے، زیارت کو گئے پروردگار میرے عزیزوں اقربا کو یا مومنین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے. یہ جتنا آپ حسن عمل کرتے ہیں، جتنے مستحبات بجا لاتے ہیں اور اسے آپ بھیجتے ہیں مرحومین کو، اس سے ان کی برزخ کی دنیا روشن ہوتی ہے. تو اگر آپ کو اپنے گزشتگان کی برزخ کی دنیا کو روشن کرنا ہے تب بھی، اور خود اپنی برزخ کو روشن کرنا ہے تب بھی، ان اعمال خیر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بس اب میں برزخ کی بات یہیں پہ روک رہا ہوں. اشارتاً عرض کر دیا کہ برزخ کی منزل اتنی آسان نہیں ہے، لیکن آسان ہو سکتی ہے، وہ بھی لطف معصوم سے اور کچھ آپ کی اپنی قد و کاوش سے. ٹھیک ہے، اب ذرا سی بات اور آگے بڑھ جائے. اسی آیت مجیدہ میں کہا گیا، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے ورنہ میں یہ بحث آج نہ چھیڑتا. یہ بحث چھوٹی نہیں ہے، یہ بحث بہت لمبی ہے، بہت بڑی ہے، بہت انٹلیکچوئل بحث ہے، بڑی فلسفیانہ بحث ہے، معمولی نہیں ہے. پہلے سے میں نے متنبہ کر دیا. اب اگر 11:30 12 12:30 تک مجلس چلے تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، ہاتھ نہ جوڑیے گا آج. صلوات پڑھیے محمد والے. بد دل لگا کے سن لیجیے، جلدی ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے. جو سوال کرنے والے نے سوال کیا وہ بڑا اہم ہے، بڑا دلچسپ. اگرچہ سوال دنیاوی ذہن کی پیداوار ہے. جو دنیا میں کیا ہے، آپ ہر چیز کو میجر کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے یا نہیں ہے؟ اب تو یونیورسٹی کے پروفیسرز کو بھی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم پروفیسر بن جائیں گے تو ہمیں کتنی بڑی کوٹھی ملے گی کینال کی. یہ تھوڑی فکر ہوتی ہے کہ ہم کتنے اسٹوڈنٹس کی زندگی بنا سکیں گے، یا ہم کتنی کتابیں اور لکھ سکیں گے، کتنے مقالے لکھ سکیں گے، کتنی ریسرچ کر سکیں گے. وہ بہت کم سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جو علم سے محبت کرنا جانتے ہیں، ورنہ یہ سب تو بہانے ہیں. کاروبار ہے، بزنس، میڈیکل بھی سسٹم پورا بزنس ہے، اور ایجوکیشن سسٹم بھی پورا بزنس، نیچے سے اوپر تک. تو علم سے محبت اگر پیدا ہو جائے تو چیز ہی کچھ اور ہے. علم سے محبت پیدا ہو جائے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، جس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اس کا بدن بوڑھا ہوتا ہے، وہ بوڑھا نہیں ہوتا. یہ کم فائدہ ہے اگر علم کی لذت سے آشنا ہو گئے. علم ایک مزہ ہے. یہ بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ جیسے یہ ربڑی کھاتے ہیں تو اس میں مزہ ہے کہ نہیں، گلاب جامن کھاتے ہیں مزہ ہے کہ نہیں، برفی کھاتے ہیں مزہ ہے کہ نہیں، ٹافی کھاتے ہیں مزہ ہے کہ نہیں. علم کا بھی مزہ ہے. علم کا مزہ اگر حاصل ہو جائے، کوئی پہچان لے کہ علم کا مزہ کیا ہے. پہچان بھی تو ضروری ہے. نادان انسان کھائے کچھ اور مزہ کسی اور چیز کا بتائے تو دھوکہ ہے. بہرحال اگر علم سے واقعاً انسان کو محبت ہو جائے تو وہ انسان بوڑھا نہیں ہو سکتا. نہ صرف یہ کہ بوڑھا نہیں ہو سکتا، ایک بات اور عرض کر دوں، اس سے بڑا تو کوئی انعام ہی نہیں ہو سکتا. اگر علم سے کسی کو محبت ہو جائے تو اس کا جسم مرتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا. عالم کبھی نہیں مرتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آپ کے آقا مولا باب مدینۃ العلم صاحب منبر سلونی امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے فرمایا ہے کہ العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء باقی رہتے ہیں جب تک زمانہ باقی ہے. اعیانہم مفقودہ، ان کا ظاہری جسم مفقود ہو جاتا ہے، لیکن امثالہم فی القلوب موجودہ، لوگوں کے دلوں میں ان کی شبیہیں زندہ رہتی ہیں. کس کا جملہ ہے یہ؟ کسی شاعر کا؟ قرآن حقیقی، قرآن ناطق، قرآن مجسم، باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بھی بار بار یہ جملے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس دور میں دیکھتا ہوں کہ صحیح معنی میں علمی شغف نہیں ہے لوگوں میں. شغف کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے دنیا اور مال دنیا کی فکر. یہ مصیبت کبریٰ ہے، بلائے عظیم. اٹھتے بیٹھتے بس مال دنیا کی فکر. خدا کی قسم اس سے اپنے کو بچائیے تو آپ کا شرف انسانی بھی محفوظ رہے گا، دین بھی محفوظ رہے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا، آخرت بھی محفوظ رہے گی، اور شفاعت آسانی سے ہو جائے گی، نجات آسانی سے ہو جائے گی. بہرحال اب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو سوال تھا وہ سوال کیا تھا؟ اس آیت کا آخری فقرہ کیا ہے؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ غیب میں بن دیکھے، بنا دیکھے، بغیر دیکھے اللہ سے خشیت کا رشتہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں معرفت کے ساتھ، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے. اور خود اس مغفرت کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے، لیکن اب اس فقرے پہ نہیں رکوں گا. آخر میں کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اور بڑا اجر ہے. کبھی غور کیا کہ بڑا اجر کے معنی کیا ہے؟ یہاں سے مجھ سے ایک میرے عزیز نے پوچھا
کہ مولانا یہ بتائیے ثواب کی یونٹ کیا ہے؟ جب بیان ہوتا ہے اسے بہت ثواب ملے گا، اسے کم ثواب ملے گا، اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اسے 100 گنا ثواب ملے گا، یہ یونٹ کون سی ہے؟ سوال ہے نا، بریلینٹ کوشچن، ذہانت کا سوال ہے. سب کی آنکھیں کھل گئیں بھئی. ہم ہر چیز کو تولتے ناپتے ہیں یا نہیں؟ تو ثواب کا جو وعدہ کیا گیا اور اس میں کمی زیادتی کا بھی اظہار کیا گیا. توجہ رہے، بحث بہت لمبی چوڑی ہے. جو، شکر، گڑ کا نام سنا ہے بچوں نے؟ یہ جو چیزیں تولی جا سکتی ہیں، یعنی آپ کیلو میں تولتے ہیں، زمین کیلو میں تولتے ہیں، زمین تو آپ میٹر، کلو میٹر، کینال اور وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، پیمانہ بدل گیا. جو چیز جیسی ہے، جو بہنے والی چیزیں ہیں، سیال، اسے آپ لیٹر میں تولتے ہیں، تو پیمانہ بدل گیا. جیسی شے ہوگی ویسا پیمانہ ہوگا، اور جیسی شے ہوگی ویسی ہی ترازو ہوگی. کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ اگر چیزیں آبجیکٹیو ہوں گی تو جو میجرمنٹ کے لیے پیمانہ ہے وہ بھی آبجیکٹیو ہوگا، جو ترازو ہے وہ بھی آبجیکٹیو ہوگی. اگر کوئی چیز سبجیکٹیو ہوگی اس کا پیمانہ بھی سبجیکٹیو ہوگا، اس کی ترازو بھی سبجیکٹیو ہوگی. کوئی چیز ریلیٹیو ہوگی تو اس کے لیے ریلیٹیو چیز ہوگی. کوئی چیز ایبسٹریکٹ ہوگی. مشکل یہاں یہ کہ کیا ایبسٹریکٹ کو بھی ناپا تولا جا سکتا ہے؟ میں خود کہتا رہا ہوں ممبر پر کہ ایبسٹریکٹ چیزیں تو ناپی تولی نہیں جا سکتی. یہ میٹیریل، میٹر کی کیریکٹرسٹکس ہے کہ آپ اسے تول سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں. ایبسٹریکٹ کی کیریکٹرسٹکس میں یہ ہے کہ اسے نہ آپ تول سکتے ہیں، نہ ناپ سکتے ہیں، نہ توڑ سکتے ہیں، نہ جوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واضح ہے؟ یہ سب چیزیں اپنی جگہ درست، پھر بھی ایک پیمانہ اور ایک میزان کا تصور اور نظام ہر جگہ قائم رہتا ہے. مثلا علم آپ سب حاصل کرتے ہیں، یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ اس کے پاس کم علم ہے، اس کے پاس زیادہ؟ حالانکہ علم بھی کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ہے. وہی نا بحث اہم، علم ایبسٹریکٹ ہے. علم گیہوں جو کی طرح کوئی زمین سے اگنے والی چیز ہے.